السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، رحمان کے خاص بندے سلسلہ نمبر 3 میں آپ کا استقبال ہے۔ سلسلہ نمبر 1، سلسلہ نمبر 2 آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ آج آپ کے سامنے سلسلہ نمبر 3 پیش کیا جا رہا ہے، جس کا عنوان ہے تکبر کے درجات۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ عام طور پر متکبرین میں تکبر کے کئی درجات پائے جاتے ہیں۔ نمبر 1، پہلا درجہ یہ ہے کہ ان کے دل میں اپنی بڑائی ہوتی ہے اور وہ اپنے کو دوسروں سے برتر سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ بالقصد کوشش کر کے لوگوں کے سامنے تواضع اور انکساری کا اظہار کرتے رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے دل میں تکبر کے درخت کی جڑ تو موجود رہتی ہے، لیکن وہ اس درخت کے سب پتے کاٹ کر رکھتے ہیں۔ یہ تکبر کا ادنیٰ درجہ ہے۔ نمبر 2، دوسرے وہ لوگ ہیں جن کا دلی کبر ان کے افعال اور اقوال سے بھی ظاہر ہو جاتا ہے۔ مثلا وہ لوگوں سے ترشروئی کے ساتھ پیش آتے ہیں یا بے نیازی کا اظہار کرتے ہیں، اور ہر وقت ان کی زبانوں پر اپنے مفاخر کا تذکرہ رہتا ہے۔ بلا شبہ ایسے لوگ سخت دھوکے اور غرور میں مبتلا ہیں۔ وہ اگرچہ اپنے کو عالم یا عابد سمجھیں، لیکن وہ علم و عبادت کے تقاضوں سے کوسوں دور ہیں۔ نمبر 3، اور سب سے پرلے درجے کے متکبر وہ لوگ ہیں جو اپنے حسب و نسب کی بنیاد پر دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں، حتیٰ کہ عام لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی انہیں گوارا نہیں ہوتا، اور وہ ہر وقت اپنے آباء و اجداد کا نام لے کر فخر کرتے رہتے ہیں، حالانکہ اسلام کی نظر میں ایمان و عمل کے بغیر حسب و نسب کی کوئی حیثیت نہیں۔ اسی طرح بعض لوگ اپنی مالی وسعت کی بنیاد پر یا حسن و جمال کی بنیاد پر یا اپنے شاگردوں اور متعلقین کی کثرت کی بنیاد پر اپنے کو دوسروں سے برتر سمجھتے ہیں۔ یہ سب باتیں اللہ کی نظر میں ناپسند ہیں، جن سے بچنا چاہیے۔ تلخیص از احیاء العلوم المکتبہ الشاملہ۔ تکبر کے اسباب غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ تکبر جہاں بھی پایا جائے گا، وہاں درج ذیل 4 اسباب میں سے کوئی سبب ضرور موجود ہوگا۔ نمبر 1، عجب، یعنی اپنے کو دوسروں سے اچھا سمجھنا۔ اس کی بنیاد پر آدمی خواہ مخواہ اپنی بڑائی کے زعم میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور یہ بدترین بدخلقی ہے۔ نمبر 2، کینہ، کبھی اس وجہ سے آدمی تکبر میں مبتلا ہوتا ہے کہ اس کا کوئی ہم عصر شخص اس سے زیادہ فضیلت کا مستحق بن جاتا ہے، تو یہ متکبر شخص بلا وجہ اس کی دشمنی دل میں بٹھا لیتا ہے اور اس پر اپنی بڑائی کا اظہار کرتا رہتا ہے۔ نمبر 3، حسد، بعض مرتبہ حسد بھی محسود پر تکبر کا سبب بنتا ہے۔ حسد کی وجہ سے آدمی ایسی آگ میں جلتا رہتا ہے جو اس کی دینداری کو جلا کر خاکستر کر دیتی ہے، اور وہ حق کو قبول کرنے سے انکار کرتا رہتا ہے۔ نمبر 4، ریاکاری، بعض مرتبہ محض اپنی فضیلت کے اظہار کے لیے آدمی اپنی بڑائی ظاہر کرتا ہے۔ ایسا شخص ہر وقت ایک طرح سے احساس کمتری میں مبتلا رہتا ہے کہ کہیں اس کی عزت میں فرق نہ آ جائے، لیکن تجربہ یہ ہے کہ انجام کار ایسے شخص کو ذلت ہی سے دوچار ہونا پڑتا ہے، حقیقی عزت اسے حاصل نہیں ہو پاتی۔ تلخیص از احیاء العلوم المکتبۃ الشاملہ۔ تکبر کے مظاہر، تکبر میں مبتلا لوگوں سے تکبر کا اظہار اکثر درج ذیل صورتوں میں ہوتا ہے۔ نمبر 1، متکبر شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ جب وہ کسی مجمع میں پہنچے تو لوگ کھڑے ہو کر اس کا استقبال کریں۔ نمبر 2، متکبر شخص یہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کے گھر پر آ کر خود اس سے ملیں، اور دوسروں کے گھر پر جا کر ملنے سے اسے تکلف ہوتا ہے، جبکہ یہ بات تواضع کے خلاف ہے۔ نمبر 3، متکبر شخص اپنے قریب کسی کو بٹھانے سے ناگواری محسوس کرتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ سب حاضرین اس کے سامنے بیٹھیں، اس کے برابر میں نہ بیٹھیں۔ نمبر 4،
متکبر شخص اپنا گھریلو کام کرنے کو بھی اپنی مزعومہ عزت کے خلاف سمجھتا ہے۔ نمبر 5، متکبر شخص اپنے ہاتھ میں سودا سلف اور سامان لے کر لوگوں کے سامنے چلنے کو بھی گوارا نہیں کرتا۔ نمبر 6، متکبر شخص کو اگر کوئی برا بھلا کہے تو وہ اسے ہرگز برداشت نہیں کرتا اور فوراً اس کے انتقام کے در پہ ہو جاتا ہے۔ مستفاد تلخیص از احیاء العلوم۔ تکبر کا علاج کیسے ہو؟ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تکبر ایک بدترین روحانی بیماری ہے۔ اس کا علاج فرض عین ہے جو محض تمنا سے ممکن نہیں، بلکہ اس کے لیے 2 طرح کی تدبیریں اختیار کرنا ضروری ہے۔ نمبر 1، اول یہ کہ آدمی خود اپنی حیثیت جانے اور اپنی کمزوریوں پر نظر رکھے۔ جس قدر آدمی کو اپنی ذات کی معرفت حاصل ہوگی اتنا ہی اس کی نظر میں اس کی ذلت ظاہر ہوتی چلی جائے گی۔ اس لیے کہ انسان کا کوئی بھی ظاہری یا باطنی کمال حقیقی اور ذاتی نہیں ہے، بلکہ سب کا سب عطائے خداوندی ہے، اور حقیقی اور ذاتی کمال تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاصل ہے۔ جب یہ حقیقت آدمی کے دل نشیں ہوگی اور وہ اپنی ابتدا اور انتہا کا خیال کرے گا کہ اس کی تخلیق کیسی ناپاک چیز سے ہوئی اور اس کا انجام مٹی میں ملنا مقدر ہے، تو ایسا شخص کبھی بھی اپنے کو برتر سمجھنے کا خیال دل میں نہیں لائے گا۔ نمبر 2، دوسری تدبیر یہ ہے کہ آدمی بالارادہ متواضعین کے اخلاق کو اختیار کرنے کی کوشش کرے اور گو کہ نفس پر شاق ہو، لیکن ہر مرحلے میں اظہار تکبر سے پوری طرح بچے۔ متکبرین اپنا محاسبہ کریں۔ الف، جو شخص نسب کے اعتبار سے کبر میں مبتلا ہو وہ یہ سوچے کہ آخر اپنے آبا و اجداد کے کمال کی بنیاد پر وہ خود کیسے معزز ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ ضروری نہیں ہے کہ اچھی صفات والے باپ کا بیٹا بھی انہی صفات کا حامل ہو، جیسا کہ کسی عربی شاعر نے کہا ہے، لئن فخرت بآبائی ذوی شرف لقد صدقت ولكن بئس ما ولدوا۔ اگر تم عزت و شرافت والے آبا و اجداد کے ذریعے فخر کرو تو اگرچہ تم نے سچ کہا، لیکن بات یہ ہے کہ انہوں نے تم جیسی بہت بری اولاد کو جنم دیا ہے۔ دوسرے یہ کہ وہ شخص یہ بھی سوچے کہ اس کے جد اعلیٰ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق مٹی سے ہوئی اور خود اس کی پیدائش ایک ناپاک قطرے سے ہوئی ہے، اور پھر ماں کے پیٹ میں اس کی پرورش ناپاک خون سے کتنی گندگیوں کے درمیان انجام پائی، تو بھلا ایسے آدمی کو بڑائی کیسے زیب دے سکتی ہے؟ با، اور جو آدمی اپنے حسن و جمال کی بنیاد پر تکبر میں مبتلا ہو تو اسے اپنی ذات کے اندر موجود غلاظتوں اور گندگیوں پر نظر ڈالنی چاہیے کہ اس کے بدن میں کتنی غلاظتیں جمع ہیں، جو اگر ظاہر ہو جائیں تو ان سے لوگ گھن کریں، تو ان گندگیوں کے موجود رہتے ہوئے محض چہرے کی خوبصورتی بڑائی کا سبب کیسے بن سکتی ہے؟ نیز یہ چہرے کی خوبصورتی بھی عارضی ہے، اگر چیچک نکل آئے یا چہرہ زخمی ہو جائے یا کوئی اور حادثہ پیش آ جائے تو ساری خوبصورتی منٹوں میں کافور ہو جائے گی، تو پھر اس پر تکبر کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اس پر تو صرف اظہار شکر ہونا چاہیے۔ جیم، اسی طرح اگر کسی کو اپنی طاقت و قوت پر ناز ہو تو وہ یہ سوچے کہ یہ ساری قوت محض عارضی اور فانی ہے۔ اگر اس کے ہاتھ یا بدن کی کوئی رگ کام کرنا چھوڑ دے تو وہ عاجز ترین اور ذلیل ترین انسان بن جائے، اور اگر کوئی مچھر یا پسو اس کی ناک میں گھس جائے تو اس کو موت کے دہانے تک پہنچا دے۔ اسی طرح اگر وہ بخار میں مبتلا ہو جائے تو ساری طاقت چند دنوں میں تحلیل ہو جائے۔ پھر یہ بھی سوچے کہ اگر آدمی میں اچھے اخلاق نہ ہو تو محض طاقت و قوت سے کیا عزت مل سکتی ہے، کیونکہ بہت سے جانور مثلا گدھے، بیل، ہاتھی، اونٹ وغیرہ میں انسان سے زیادہ قوت ہوتی ہے، تو کیا محض طاقت و قوت کی بنیاد پر وہ جانور انسان سے زیادہ شرافت کے مالک ہیں؟ دال، اسی طرح جو آدمی اپنے مال اور حامیوں کی کثرت کی بنیاد پر تکبر کرتا ہے اسے یہ سوچنا چاہیے کہ اس کی تکبر کی بنیاد انتہائی کمزور ہے، کیونکہ اس نے دوسری چیزوں پر اپنی بڑائی کی بنیاد قائم کر رکھی ہے۔
مثلا کسی کو اپنے گھوڑے پر ناز ہے تو گھوڑا مر جائے تو یہ ذلیل کا ذلیل رہ جائے، کسی کو اپنے گھر پر ناز ہے، اگر گھر ٹوٹ جائے تو اس کی ساری عزت جاتی رہے۔ اسی طرح کسی بادشاہ کو اپنی کرسی پر ناز ہے، کرسی جاتی رہے تو ساری عزت خاک میں مل جائے۔ الغرض جو عزت دوسری چیزوں پر منحصر ہو وہ حقیقی عزت کہلائے جانے کے لائق نہیں، تو اس پر تکبر کا کیا مطلب؟ علم پر غرور زیادہ خطرناک ہے۔ ہاں، اور جو آدمی اپنے علم پر مغرور ہو اس کا معاملہ بہت نازک ہے اور اس کے مرض کا علاج بھی بہت مشکل ہے۔ اس کے لیے مضبوط ہمت اور سخت جد و جہد کی ضرورت ہے۔ ایسے شخص کو اولاً یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ عالم کی غلط روی اللہ کی نظر میں جاہل کی کج روی کے مقابلے میں زیادہ سخت ہے، اور آدمی کا علم اگر اسے اپنی معرفت نہ کرا سکے تو یہ علم کس کام کا؟ اور جس علم سے خشیت اور خضوع کی کیفیت حاصل نہ ہو وہ دراصل علم ہی کہلائے جانے کے لائق نہیں۔ اس لیے عالم کو ہر وقت اوروں سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنے کی ضرورت ہے۔ یہی ڈر اس کو تکبر جیسے رذائل سے بچانے میں مددگار بن سکتا ہے۔ عالم کو سمجھنا چاہیے کہ بڑائی صرف اللہ تعالیٰ کو زیب دیتی ہے۔ کسی بھی مخلوق کو خواہ وہ کتنی ہی خوبیوں والی کیوں نہ ہو بڑائی زیب نہیں دیتی۔ نیز عالم کو اس بات سے بھی ڈرنا چاہیے کہ کہیں خدا نخواستہ اس کی کج روی اس کی بد انجامی کا سبب نہ بن جائے۔ حضرت وہب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کی عقل اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس میں 10 باتیں نہ پائی جائیں۔ ان میں سے 10ویں بات یہ ہے کہ وہ ساری دنیا کو اپنے سے اچھا سمجھے، اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ اس کی نظر میں دنیا کے سب لوگ 2 حصوں میں ہو جائیں، ایک اس سے افضل اور ایک اس سے کمتر، اور یہ دونوں طبقوں کے ساتھ تواضع کا اظہار کرے۔ وہ اس طرح کہ افضل لوگوں کی جماعت میں شامل ہونے کی خواہش رکھے اور ادنا لوگوں کے بارے میں یہ خوش گمانی رکھے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ اپنی کسی باطنی خوبی کی وجہ سے نجات پا جائیں اور میں اپنی کسی برائی کی وجہ سے سزا میں گرفتار ہو جاؤں۔ اس لیے ہر وقت اللہ کی رحمت کا امیدوار رہے اور اس کے غضب سے ڈرتا رہے تو یہ آدمی کامل عقل والا کہلائے گا۔ تلخیص از احیاء العلوم۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہر متکبر شخص اپنی بیماری کا احساس کرے اور پھر اس کے علاج کی مخلصانہ کوشش کرے، اپنی چال ڈھال میں تواضع کا اظہار کرے اور رعونت، ہٹ درمی اور بے جا سختی سے پرہیز کرے، اور بہتر ہے کہ کسی صاحب نسبت عارف باللہ بزرگ سے اپنا تعلق قائم کر کے اس کی ہدایات اور مشوروں پر عمل کرے۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ہر طرح ہر سطح پر تکبر سے محفوظ فرمائیں، حقیقی تواضع سے آراستہ فرمائیں اور مساکین کے ساتھ ہمارا حشر فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔